بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی اور افطار کا وقت ہوتا تو آپ کا کھانا جنت سے آتا۔ آپ جتنا چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا اور مسافر نے کچھ نہیں کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت متاثر ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن ادریس علیہ السلام نے اس سے کہا، اے مسافر، تم میرے ساتھ جنگل چل کر خدا کی قدرت دیکھیے۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک گیہوں کے کھیت میں پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ چند گوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہیں کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا غیر کی ملکیت میں تسنت حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بیگانے کی بکری کو ذبح کر کر کھانا منع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان نہیں معلوم ہوتا اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کر تو کون ہے، تو مسافر نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا وہ تم ہی ہو جو تمام مخلوقات کی روح قبض کرتے ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا شاید تم میری روح قبض کرنے آئے ہو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے تم میرے ساتھ ہو، کیا اس دوران بھی تم نے کسی کی روح قبض کی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا تمام روحوں کو قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہو، یعنی جس کی موت کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، میں ہاتھ بڑھا کر اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ ملک الموت نے کہا اے ادریس، میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ دوستی کروں گا، اب تم مجھے جان نکالنے کی کڑواہٹ چکھا دو تاکہ مجھے زیادہ خوف ہو اور عبرت حاصل ہو، جس سے میں اپنے خالق کی اور بھی زیادہ عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور پھر روح قبض کرنے کا حکم ملنے پر روح قبض کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دونوں آپس میں دوست بن گئے۔ پھر موت کے فرشتے نے ان سے پوچھا اے ادریس، جان نکالنے کی ترکیب کیسی تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے لے کر پاؤں تک ادھیڑ لی جاتی ہے۔ فرشتے نے فرمایا اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، جتنی آسانی میں نے تیرے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کو دیکھ کر مجھے خوف الہی زیادہ ہو، تاکہ میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت اور اس کی بندگی کروں۔ موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوزخ کے 7 طبقے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اے بھائی،
بھائی جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں اور عبادت زیادہ سے زیادہ کروں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، بھائی مجھے پیاس لگی ہے، میں جنت میں جا کر پانی پی لوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم وعدہ کرو کہ جنت سے جلدی واپس آؤ گے۔ تو ادریس علیہ السلام نے وعدہ کیا، بھائی میں جنت میں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا، اور اللہ کے حکم سے اپنے نالین درخت طوبا کے نیچے چھوڑ کر اور بہشت میں داخل ہو گئے۔ پھر جنت سے واپس آئے اور اپنی نالین پہن کر جنت میں پھر داخل ہو گئے۔ جب ادریس علیہ السلام کو جنت میں بہت دیر ہو گئی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آواز دی، اے بھائی دیر مت کرو۔ تو اندر سے آواز آئی، بھائی میں بہت خوش ہوں، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا، آپ تو پیغمبر خدا ہیں، وعدہ تو پورا کرو گے۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں جنت میں داخل ہوا، جنت سے پھر واپس آیا، میں نے اپنی نالین پہنی اور میں پھر دوبارہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دوسری مرتبہ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اب میں جنت سے واپس نہیں آؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں نے موت کا مزہ چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اے بھائی میں اب ہرگز نہیں آؤں گا۔ تبھی بارگاہ الہی سے ندا آئی، اے اسرائیل تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اس طرح اللہ نے آپ کو زمین سے زندہ اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ دنیا میں کبھی واپس نہیں آئے۔